السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تین بڑی امپورٹنٹ خبریں۔ ایک خبر تو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے۔ اس میں جہاں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے، وہاں پر بھارت کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، اور بھارت کے لیے وہ کیا بری خبر ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور اس میں ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھے خاصے جھٹکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں جو سفارتی مشن بھیجا گیا تھا دنیا کے مختلف ممالک میں بھارت کے خلاف اپنا موقف رکھنے کے لیے، دہشت گردی ہو یا پھر سنتاس معاہدے کی معطلی جو بھارت کی جانب سے ایک طرفہ کی گئی، تو بلاول بھٹو زرداری کا وفد واپس آ گیا۔ بلاول بھٹو نے کل کراچی میں ان کا استقبال کیا گیا تو وہاں خطاب بھی کیا۔ اس خطاب میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ اگر بھارت سنتاس معاہدے کو بحال نہیں کرے گا تو ہم ایک اور جنگ کریں گے۔ یہی بات پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے امریکہ میں کہی تھی۔ گویا امریکہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر بھارت کو مذاکرات کی میز پر نہیں بٹھایا جاتا تو ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے ذمہ دار پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر وہ ہوں گے جنہوں نے جنگ بندی کروائی اور اس پر معاہدے کے اوپر یا مذاکرات کے لیے انڈیا کو راضی نہ کر سکے، اور پھر ظاہر ہے انڈیا۔ تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ اپنی لوکل پولیٹکس جو ہے سندھ کی اس پر بھی بات کی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آغاز جو تیسری خبر ہے اس سے کر لیتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ وہ رکنے کا، تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اب جو ویژول اسرائیل سے آ رہے ہیں وہ بڑے ہولناک، خوفناک اور خطرناک ہیں کہ اب وہ میڈیا جو اسرائیل نواز میڈیا رہا ہے، وہ میڈیا بھی اب رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا جو نظام ہے، دفاعی نظام، وہ اگر ناکام نہیں ہوا تو کم از کم بے بس ہو گیا ہے ایران کے میزائلوں کے سامنے۔ یہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایران اس طرح پلٹ وار کرے گا، اس طرح جواب دے گا اسرائیل کو۔ اسرائیل بھی ایران کے اوپر بڑے بڑے حملے کر چکا ہوا ہے، اور جانی نقصان کے طور پر یا جو بڑا نقصان تھا، فوجی نقصان، وہ ایران کو ہو چکا ہوا ہے۔ آرمی چیف وہاں کے، پاسداران کے چیف، انٹیلیجنس چیف سمیت جو ہائی لیول کی جو فوجی کمان تھی وہ ساری کی ساری شہید کر دی گئی اسرائیلی حملوں میں، لیکن اس کے باوجود ایران کھڑا رہا اور مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا دی گارجین، الجزیرہ اور دیگر جو اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان میں رات گئے تک، یعنی ابھی جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہیں تو اس سے کچھ دیر پہلے تک، جب جنیوا میں مذاکرات ہونے تھے، اپنا فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی طرف سے انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کو، یا پھر جب اس سے پہلے اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا جہاں خطاب ہوا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور دیگر نے بھی زور دیا کہ جنگ بندی کی جائے، تو اس وقت ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، لیکن جو اس وقت مہلک حملے، خطرناک حملے کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر۔ خبروں کے مطابق جو تازہ حملہ اور جو کیا گیا ہے 8ویں روز، میرا خیال اس کو 17واں حملہ کہا جا رہا ہے، بہرحال اس میں 25 میزائل داغے ایران نے حیفا، بیرشبا اور یروشلم اور اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب پر، اور جو یہ اپنا اسرائیلی شہر ہیں یہاں پر بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا دی گارجین پر، وہ تصویر دیکھ کر مجھے وہ جو فلسطینی جو اسرائیل کے بمباری سے، اسرائیل کی گولیوں سے، اسرائیل کے بموں اور بارود سے زخمی ہوتے تھے، شہید کیے جاتے تھے، ان کے ویژولز میرے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ 2 شہری ہیں، سڑک ہے، ایک نے جسم پر صرف ایک کچھا پہنا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خون میں لت پت ہے، لال و لال ہے خون میں۔ حیفا کی تصویر ہے جہاں پر ایرانی حملوں سے بڑے پیمانے پر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاکتیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک رپورٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا بھی امکان ہے۔ جو 25 شہری زخمی ہوئے کل کے حملوں میں، یعنی 12 بجے سے پہلے کے حملے، اور 12 بجے کے بعد بھی حملے جاری رہے، لیکن اس وقت تک اس کے بعد کی رپورٹس ابھی نہیں آئیں، تو 25 بیلسٹک میزائل داغے گئے
اور 23 شہری زخمی ہوئے اسرائیلی، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ اسرائیل کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ جو دی گارجین میں کلیم کیا جا رہا تھا نیتن یاہو کی طرف سے، بلکہ اسرائیلی صدر کی طرف سے، کہ ایران جو ہے وہ مساجد پر بھی حملے کر رہا ہے، یہ وہی ٹیکٹس ہے جو انڈیا نے پاکستان کے اگینسٹ استعمال کی تھی کہ جی پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں سکھوں کے گردواروں پر حملے کر رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں وہاں پر، اس طرح کی خبریں جو سامنے آ رہی تھیں، لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے، خبر جو ہے جو ایک طرح سے جو سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ 8واں روز حملے جاری ہیں اور ٹارگٹ مسلسل ایران اچیو کر رہا ہے۔ شہر خالی ہو گئے، ویران ہو گئے، آگیں لگی ہوئی ہیں، کہیں خون ہے، کہیں آگ ہے، کہیں کیا کہتے ہیں وہ کھنڈرات ہیں، ملبہ ہی ملبہ بکھرا ہوا ہے بلڈنگوں کا۔ ویسے اب جب ایران نے حملے شروع کیے تھے، آغاز تھا، تو یوں جگمگاتے ہوئے شہر، روشنیوں کے شہر، بڑی بڑی عمارتیں، رات کے جو مناظر دکھائے جاتے تھے، اب جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں کھنڈرات ہی کھنڈرات۔ اب تو رات کے مناظر وہاں بن ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں روشنیاں نہیں رہیں۔ یہ حشر کر دیا ہے ایران نے اسرائیل کے تمام بڑے شہروں کا۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مارکو روبیو نے فون کیا اور پاکستان کے جو وزیر اعظم آفس نے ایک اس حوالے سے تفصیلی پریس ریلیز جاری کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پریس ریلیز کو کہ جو امپورٹنٹ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ فون پر گفتگو ہوئی ہے جی مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، ایران اسرائیل جنگ، اس پر بات چیت ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ ایران ہمارا قریبی دوست ہے، ہمارے تعلقات ہیں، تو پاکستان اس بحران میں امن قائم کرنے کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، مؤثر کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جو علاقائی صورتحال ہے اس پر بھی اور تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وزیر اعظم صاحب نے نیک تمناؤں کا، خواہشات کا اظہار کیا، اور پریس ریلیز کے مطابق، اعلامیہ کے مطابق ان کی جرأت مندانہ قیادت کو سراہا وزیر اعظم صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فعال سفارتکاری کی تعریف کی، جس کی بدولت پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے خطرے کو ٹالا گیا اور ایک مؤثر جنگ بندی کا معاہدہ ممکن ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق صدر ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق مثبت اور امید افزا باتیں جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے نہایت حوصلہ افزا ہیں، یہ کہا وزیر اعظم صاحب نے، اور یہ بھی کہا کہ خطے میں دیرپا امن صرف باہمی مذاکرات سے ہی ممکن ہے، جس میں جموں کشمیر، سنتاس معاہدہ، تجارت اور انسداد دہشت گردی جیسے تمام اہم امور شامل ہیں، یعنی ان پر مذاکرات ہوں گے تو خطے میں امن ہوگا۔ تو یاد کرایا گیا مارکو روبیو کو کہ جی آپ نے ہمیں جنگ بندی کے لیے کہا تھا، ہم نے جنگ بندی کر لی، آپ نے کہا تھا مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات کروا لیجئے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ کان سے پکڑ کر بٹھائیں نریندر مودی کو، بلاول نے کہا تھا کہ کان سے پکڑ کر بٹھائیں نریندر مودی کو مذاکرات کی میز پر، تو وہی بات کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ جو انڈیا کے لیے، میں آگے آ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کے لیے جو بڑا جھٹکا ہے وہ کیا ہے، تو وزیر اعظم صاحب کی وہی بات کہ وہ اپنا امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو تجارت پر ان کی توجہ ہے، اسی تناظر میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، نایاب معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبے شامل ہیں جس میں ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا ہم عزم کرتے ہیں، اس عزم کا اعادہ کیا وزیر اعظم نے، اور خاص طور پر بلوچ لبریشن آرمی، BLA کالعدم تحریک طالبان، TTP اور دیگر گروپس کے خلاف کارروائیوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ یعنی کس کے ساتھ یہ ذکر کر رہے ہیں BLA کا؟
امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ، جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ان کی دوستی تو بہت گہری تھی امریکہ اور اپنا بھارت کی، تو لیکن اب تو امریکہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ذرا تانے شانے مارے نا اپنا اس کو بھارت کو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے امریکی وزیر خارجہ کو کہا کہ ٹی ٹی پی، یہ بی ایل اے، یہ سب دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم ہاؤس کے بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا اور امریکہ کی مکمل حمایت کی یقین دلائی۔ یہ جناب بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ بھارت پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروانا چاہتا ہے اور امریکہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں ہیں اس کو سراہا بھی رہا ہے اور اپنے تعاون کا اور حمایت کا یقین بھی دلا رہا ہے۔ تو اس موقع پر وزیر اعظم صاحب نے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے، اور اس پر انہوں نے اس کو تعمیری قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جی دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو عملی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنا تسلسل، یہ جو حالیہ تعلقات بہتر ہوئے، اس کا زور دیا کہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے، اور انہوں نے مارکو روبیو کو کہا کہ جی وہ صدر صاحب کو ہم دورے کی دعوت دیتے ہیں ٹرمپ کو، وہ بھی آئیں، اور آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان آئیں، پاکستان کا دورہ کریں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب پریس ریلیز میں جاری کیا جاتا ہے نا اس طرح کا جملہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے ان کے اوپر رضامندی، آمادگی ہوتی ہے، تب ہی وزیر اعظم صاحب کے اس گفتگو کو وزیر اعظم ہاؤس کے پریس ریلیز میں اسی طرح دیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں صدر ٹرمپ سے جلد از جلد ملاقات کا خواہش مند ہوں، اور مارکو روبیو کو بھی میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے دورے کی دعوت دی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے ان کی گفتگو کی۔ اب ظاہر ہے یہ جو نئی صورتحال بن رہی ہے، ایک تو پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے بعد بنی، اور ایک صورتحال ایران اسرائیل کی جنگ، اس دونوں میں پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے بقول بلاول بھٹو زرداری کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو کیوں مدعو کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ نہ جیتتے تو کیا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مدعو کرتے؟ کسی شکست خوردہ جرنیل کو یا کسی شکست خوردہ ملک کے فیلڈ مارشل کو فوج کے سربراہ کو بلایا جاتا ہے، وائٹ ہاؤس میں نہیں بلایا جاتا۔ تو یہ اعتراف ہے کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے۔ بلاول بھٹو وہ دورہ مکمل کر کے واپس پہنچے کل، تو ان کا استقبال کیا گیا کراچی اولڈ ایئرپورٹ پر، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، شیری رحمان صاحبہ اور دیگر پیپلز پارٹی کے جو قائدین تھے، سعید غنی اور دیگر وہاں موجود تھے۔ تو بلاول کی جو خطاب کا میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں جائزہ، 2-3 پوائنٹ تھے۔ ایک تو انہوں نے اپنی سفارتکاری جو وہاں کی، تو انہوں نے فوکس کیا کہ جی ہماری جو سفارتکاری تھی اس کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ سندھو تھا، سنتاس معاہدہ تھا، کہ مودی نے، انہوں نے کہا کہ جی میں جب جنگ سے پہلے پاکستان میں سندھو کے اوپر جو کینالز بن رہے تھے اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کی، اور مودی نے جب سنتاس معاہدہ ختم کیا تو ہم نے انٹرنیشنل لیول پر جا کر اپنا سندھو بچانے کے لیے سفارتکاری کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھائی سنتاس معاہدہ جو ہے وہ مودی معطل نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مودی کو بھی کہا مخاطب کر کے کہ سنتاس معاہدے کے تحت 3 دریا ہمارے ہیں، لیکن اگر آپ سنتاس معاہدے کو بحال نہیں کرتے تو پھر جنگ کریں گے ہم، اور پھر جنگ کے بعد 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے۔ یہی بات فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی تھی امریکہ میں ہی، اور انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اگر بھارت سنتاس معاہدہ بحال نہیں کرے گا اور پاکستان کے پانیوں کے اوپر بند باندھے گا، دریاؤں کے اوپر، تو ہم ان ڈیمز کو، ان بیریجز کو، ان جو بھی منصوبے ہوں گے ہم ان کو بموں سے اڑا دیں گے، یعنی ایک اور جنگ۔ اور کیونکہ پانی روکنا بذات خود ایک جنگی اقدام ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے اس جارحیت کا۔ تو بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا عالمی فورمز پر یہ بات کر دی گئی ہے، ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے
امریکی جو اپنا فوجی حکام ہے ان کو بھی بتا دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بھائی بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ اب لگتا ہے کہ وہ ناگزیر ہے، یا بھارت کو بٹھائے مذاکرات کی میز پر، یا پھر بھارت کو کہتے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے ہم آ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک پیغام جو ہے نا اس طرح اس کا جو ہے، میں اگر اس کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کروں تو وہ یہ بنتا ہے، فیلڈ مارشل بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مشن کو قیادت کرنے والے سفارتی مشن کو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بلاول بھٹو زرداری بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ریاست کی ایک پالیسی ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بلاول نے کہا کہ جی وہ لوگ کدھر ہیں جو ایک معاملے کو لے کر تو سندھ میں انہوں نے دھرنے دیے تھے اور پاکستان نہ کھپے کی باتیں کرتے تھے، جب مودی نے سندھو پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا تو پھر ان کے دھرنے کدھر گئے، وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف دریا بہانا تھا، سندھو بہانا تھا، پیپلز پارٹی نشانہ تھا، اور یہ تک بلاول نے الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے بھارت کی۔ وہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی یہ بھارت کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جس طرح بلوچستان میں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح سندھ میں بھی یہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں۔ اب ان کی بلاول بھٹو کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر، ان جملوں کو لے کر یقیناً سندھ میں ان کے اوپر شدید تنقید بھی ہوگی کہ وہ اس معاملے کو بہت زیادہ آگے لے گئے، اور ظاہر سارے کے سارے جو کینالز کے خلاف تحریک چلا رہے تھے وہ پاکستان نہ کھپے والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس میں وفاقی سیاست کرنے والے بھی ہیں، ہاں اس میں کچھ علیحدگی پسند عناصر بھی ہیں، لیکن یہ کہ جی یہ سارے کے سارے بھارتی فنڈنگ پر تھے، یہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات بلاول بھٹو زرداری نے کر دی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے دہشت گردی کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بھارت کوشش کر رہا تھا کہ جی پاکستان کو دہشت گردستان ڈکلیئر کروائے، دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروایا جائے۔ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ کافی ساری ان کی لمبی باتیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ بھارت نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروانے کے لیے، لیکن ہم نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے بھارت کی اس تمام تر انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ضائع کروا دیا، اور پھر ہمارے دورے کے فوری بعد اقوام متحدہ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس کا پاکستان کو سربراہی اس کی ملی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو ٹرمپ نے دعوت پر بلایا۔ پھر وہی جملے جو شروع میں نے بتائے تھے کہ کسی شکست خوردہ ملک کے فوجی سربراہ کو تو نہیں بلایا جاتا، تو وہ بلاول بھٹو زرداری نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے بیسیکلی بلایا گیا تھا ہمیں بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کریں، ورنہ اگر دونوں مل کر کام نہیں کریں گے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، تنازعات ختم نہیں ہوں گے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، اور پھر دونوں ایٹمی ملک ہیں اور مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ساری گفتگو کی ہے، اور ان کی اس گفتگو میں، اور فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم صاحب کی گفتگو، اور پھر مارکو روبیو کی گفتگو، یہ ساری اگر آپ ان کو جوڑ کے ملا کے دیکھیں تو بھارت اس وقت اپنی سفارتی جنگ بھی مکمل طور پر ہار چکا ہوا ہے۔ پورا کا پورا فوکس امریکہ کا، اور خاص طور پر ایران کی جنگ ایک اور موقع بنی ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے، تو وہ ایک موقع ہے، اور پاکستان کی ایک شاندار اور جاندار سفارتکاری جس کو بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے تھے، جس میں شیری رحمان تھیں، جس میں حنا ربانی کھر تھیں، مصدق ملک تھے، خرم دستگیر خان صاحب تھے، فیصل سبزواری تھے، اور بشریٰ بٹ صاحبہ تھیں، جلیل عباس جیلانی تھے، تو انہوں نے کامیاب سفارتکاری کی، جس کے بعد کافی ساری اچھی خبریں دنیا سے پاکستان کے لیے آ رہی ہیں۔ اب ایران اسرائیل جنگ کا معاملہ جو ہے وہ اگر جنگ بندی کی طرف جاتا ہے تو دن بدن پاکستان کے لیے حالات بہتر ہوں گے، معاشی طور پر بھی اور سفارتی طور پر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔